जी मेरे چھوٹے بھائی ہیں اور پاسٹر جان لطیف میرے چھوٹے بھائی ہیں. قریباً میری پھپھو جو مجھے ہر دل عزیز تھی، بہت عزیز تھی، میرے پھپھا ان کے بیٹے ہیں. اور میں اس چیز پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اس منسٹری کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہوا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ خداوند پاسٹر جان آپ کو بہت سی برکتیں دے اور خداوند کی اس خدمت کو آگے بڑھائے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے خدمت کا کام شروع کیا پاکستان میں تو میں 23 سال کا تھا اور میں 24 کا ہوا تو میرے والد صاحب جو خود ایک پاسبان تھے وہ اچانک بیمار ہوئے، پاسٹر جان کے ماموں، اور فوت ہو گئے. موقع دیا کہ میں ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بہن بھائیوں کو پال سکوں، ان کو پڑھا سکوں. اور میں فخر محسوس کرتا ہوں. اور آج بھی جب میں فیس بک پر کامنٹ نے یہی مجھے لکھا کہ پاپا کے جانے کے بعد آپ ہی ہمارے باپ تھے. اور خدا نے صرف مجھے اپنے بہن بھائیوں کا، چھوٹے بہن بھائیوں کا باپ نہیں بنایا، بلکہ خدا نے مجھے خود بھی 2 بچوں سے نوازا، رابنسن اور رونلڈ. وہ ایک تو میرے پاس ادھر لندن میں ہے، ایک امریکہ میں ہے. اور خدا نے مجھے پوتوں اور پوتیوں سے بھی نوازا. میرا ایک پوتی، ایک میرا پوتا امریکہ میں ہے، ایک ادھر ہے، میرے آگے پیچھے بھاگ رہی تھی تو میں نے دادی کو کہا کہ اسے تھوڑا سا لے جاؤ کیونکہ یہ آ کر مجھے تھوڑا تنگ کرے گی. تو میں کلام سنانا چاہتا ہوں. خدا ان کا شکر ہو. آج میں اس بات پر بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج جبکہ پوری دنیا میں فادرز ڈے منایا جاتا ہے، میرا آج جنم دن یعنی برتھ ڈے بھی ہے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے 70 سال زندگی کے دیے اور آج میں 69 سے یا 60s میں سے گزر کر تو 70 کا ہو گیا. میرے جو دوست، میرے کلیسیا کے لوگ مجھے کہتے تھے پاسٹر جی آپ 69 کے نہیں، آپ تو 50 کے لگتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے ایسا کیا. آج میری امی سے اور میرے بھائی پاسٹر رابرٹ سے بہت لمبی گفتگو ہوئی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے جب ہم اپنے پاپا کو یاد کر رہے تھے. جس طریقے سے پاسٹر جان کے ماموں، بڑے ماموں، اور جیسے انہوں نے خدمت کی along with پاسٹر جان کے ڈیڈی جو میرے پھپھا تھے پادری سردار لطیف صاحب، خدا کی بہت خدمت کی. اور ہم شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسے باپ دیے. اور میں دعا کرتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے بھی ہمیں ایک شفیق اور اچھے باپ بننے کی توفیق عطا کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں یا ہم غلطیاں نہیں کرتے. ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، کئی دفعہ اپنے بچوں سے بھی غلطیاں کرتے ہیں، کئی دفعہ ان سے اونچا بول جاتے ہیں، کئی کچھ اور کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا کی مہربانی سے فرمانبردار اور اچھے بچے جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ملتے ہیں اور اچھے ماں باپ بھی خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. میں جب غور کر رہا تھا کہ میں
خدا کے کلام میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں تو میرے ذہن میں آیت آئی جو کہ پائی جاتی ہے پیدائش اس کا 12 باب اور اس کی پہلی چند آیات. یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتا داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا. کیا کروں گا؟ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور میں تجھے کیا کروں گا؟ برکت دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے اور تیرا نام سرفراز کروں گا، اونچا بلند سرفراز کروں گا. سو تو باعث برکت ہوگا. جب یہ ساری چیزیں میں تجھے دوں گا تو ساری برکتیں جو ہیں وہ تجھے مل جائیں گی. بلیسنگز. سو تو باعث برکت ہوگا. اور آگے بہت انٹرسٹنگ ہے، تیسری آیت لکھا ہے جو تجھے مبارک کہیں. ابراہیم کے بارے میں ہے جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. اور زمین کے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. آمین. ابراہیم، ہم سب اس کو اپنا باپ مانتے ہیں. صرف ہم بینگ مسیح اسے باپ نہیں مانتے، بلکہ جن جو نسلی طور پر اس کی اولاد ہیں یہودی لوگ، وہ اسے باپ مانتے ہیں. اور تیسری قوم، تیسرا مذہب جو ابراہمک ریلیجن بھی ہے اور ابراہیم کو اپنا باپ مانتا ہے، وہ اسلام ہے، مسلمان ہے. سو تین بڑے ریلیجنز کا، تین بڑی قوموں کا ابراہیم اس لیے باپ کہلاتا ہے کیونکہ خدا نے کہا کہ دنیا کے سارے قبیلے کس کی وجہ سے؟ تیری وجہ سے برکت پائیں گے. ابراہیم کی سٹوری یہ ہے کہ ابراہیم کا باپ تارا، میں نے بتایا کہ ہر باپ اچھا نہیں ہوتا، مجھے اس کی اچھائی برائی کا پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ بائبل میں بتایا گیا کہ تارا جو ہے وہ اور میں رہتا تھا جو کہ موجودہ عراق کا حصہ تھا. اور اور میں ابراہیم کا باپ تارا ایک بزنس مین تھا، اور بزنس کے آتے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بت بناتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. somehow ابراہیم کے 3 بیٹوں میں سے حران، نحور اور ابراہیم ایسا تھا جس کا دل بتوں کی طرف نہیں تھا. نہ وہ اپنے باپ تارا کے دیوتاؤں کی پرستش کرتا تھا، وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتا تھا، اور وہ خدا یہوہ جس نے اپنے آپ کو ابراہیم پر ظاہر کیا، اس نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تو چل اس جگہ پر جو میں تجھے دوں گا. ابراہیم کے بارے یہ ہے کہ اس نے خدا کی آواز کو سنا، خدا کی برکتوں کو دیکھا، اور وہ خدا پر ایمان لایا. He believed on God. اور کچھ کسنیوں کے اور سے نکل کر حران میں آیا، میسوپوٹامیہ میں، اور حران سے نکل کر پھر خدا اسے نظر آیا اور خدا نے کہا ابراہیم تو اس جگہ پر جا، اپنے ان رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دو، تو اس جگہ پر جا جو میں تجھے دوں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور
وہ قوم بابرکت ہوگی. اور پھر وہی درایا کہ دنیا کی سب نسلیں، دنیا کی سب قومیں تیری وجہ سے برکت پائیں گی. ابراہیم اس وقت، میں تو 70 کا ہوں، 6 سال اور بڑھ جائیں گے، تو ابراہیم اس وقت 76 سال کا تھا. 76 years old. دکھایا خداون کو. ابراہیم کہنے لگا، ابھی تھوڑا سا شک باقی تھا. ابراہیم نے کہا خداون تو کیسے کہتا ہے؟ تو نے تو یہ کیسے ہے کہ ستاروں کو اگر تو گن سکتا ہے تو دیکھ، اگر نہیں گن سکتا تو تیری قوم جو ہے وہ ستاروں کی، تیری اولاد ستاروں جیسی ہوگی، سمندر کی ریت کی طرح ہوگی. ریت کو گن سکتا ہے، لیکن خداوند یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو بے اولاد ہوں، تیری بیوی بانجھ ہے، اور ہماری عمر بھی وہ ہے جو گزر چکی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن خداوند نے کہا کہ تم مجھ پر ایمان لا، اور میں کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا کہ تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا، وہ اس سے قومیں نکلیں گی، اور ساری قومیں تیری وجہ سے برکت پائیں گی. ابراہیم یقین لایا، اور ساری سٹوری ہم جانتے ہیں، کیسے کیسے خدا اسے نظر آتا رہا. اور آخر ایک جگہ کمزوری بھی آ گئی، جب سارا نے کہا کہ میں تو ابھی اس قابل نہیں کہ میں ماں بن سکوں، میری تو لونڈی لے لے. اور ہاجرہ سے اسماعیل بھی ہو گیا. پھر گھر میں پریشانیاں بھی آنی شروع ہو گئیں. لیکن آخر خدا نے وعدہ کیا، جب ابراہیم 100 سال کا تھا اور سارا 90 کی تھی، جب خدا نے وعدہ کیا، فرزند عطا کیا جس کا نام اسحاق تھا. اور کیسا فرزند تھا اور کیسا باپ تھا، یہ بائبل ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتاتی ہے. اور اس کا جو ٹاپ ہے، ابراہیم ایک باپ کا اور اسحاق ایک بیٹے کا، کہ ایک رات خداوند سے نظر آیا، کہنے لگا ابراہیم تو میری بات مان، میں تجھ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جا اپنے بیٹے کو موریا کے پہاڑ پر لے جا، اور اسے وہاں پر میرے لیے قربان چڑھا دے، سوخنی قربانی کے طور پر چڑھا دے. میرا نہیں خیال کہ ابراہیم نے سارا کو بتایا ہوگا کہ خدا نے یہ کام کرنا ہے، میں کرنے کے لیے کہا ہے تو میں کرنے جا رہا ہوں. ابراہیم نکل پڑا، 3 دن کی جرنی، نوکروں کو نیچے چھوڑ کر خود، اور اسحاق کو ساتھ لے کر اوپر چڑھنے لگا. اسحاق کو دے دی لکڑیاں، خود پکڑ لی آگ اور چھری. تو اسحاق جو 17 ایئر اولڈ تھا، اور باپ جو کتنا تھا؟ 117. آج کل بڑی مشکل ہے کہ کسی کی عمر 117 ہو، لیکن یہ باپ جو ہے وہ خدا کی برکت کی وجہ سے پہاڑ پر چڑھتا جا رہا تھا. جب اسحاق نے پوچھا، باپ یہ کیا بات ہے؟ یعنی لکڑیاں تو ہیں، میں نے اٹھائی ہوئی ہیں، آگ اور چھری بھی ہے، لیکن اتنے ہمارے گھر میں بنے ہیں، پناہ کیوں نے لیا؟ اور ابراہیم کا جواب تھا کہ بیٹا خدا پناہ مہیا کیا تھا کرے گا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم موریا کی چوٹی پر چلا گیا، تو اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو بتایا ہوگا. بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے بیٹے کو باندھا، اسے قربان گاہ بنائی، اس پر رکھا. لیکن اگر اسحاق ایک فرمانبردار بیٹا نہ ہوتا تو کیا ابراہیم اس کو باندھ سکتا تھا؟ ٹین ایجر اتنے تندرست، اتنے توانا ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنے باپ کو دھکا دے کر تو بھاگ سکتا تھا، جا سکتا تھا. جا، میں نہیں چڑھنا، میں کیوں قربانی چڑھا؟ خدا کتنے طرح کئی دی خواب آئی ہے، جھوٹی خواب تینوں آئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اسحاق کو بھی پتا تھا کہ میرا باپ کتنا شفیق ہے، میرے باپ کو خدا نے کیسے وعدے کے ساتھ دیا ہوا ہے. اس کی ماں سارا اور باپ
17 سال سے اپنے بیٹے کو یہ سکھاتے رہے تھے خدا کے بارے، خدا کے ساتھ وفاداری کے بارے، خدا کی ہر بات ماننے کے بارے، اور اسے پتا تھا کہ اگر میرا باپ کہتا ہے تو وہ خدا جس پر میرا باپ یقین کرتا ہے، جس پر میں یقین کرتا ہوں، اس خدا نے ضرور میرے باپ کو کہا ہے، اور میرے باپ کا بھی ایمان ہے اور میرا بھی ایمان ہے کہ خدا کچھ نہ کچھ مہیا ضرور کرے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب اسحاق کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم نے چھری اٹھائی تو خدا نے آواز دی اور چھری کو تھموا دیا۔ ابراہیم نہ کر، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو کیسا ہے، تیرا ایمان کیسا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے لیے ایک جگہ مطلب اسے بچایا نہیں یا انکار نہیں کیا۔ اور اب تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ساری قومیں تیری وجہ سے برکت پائیں گی، تو برکت پائے گا، تیرے لوگ جو تیری نسل سے ہوں گے وہ برکت پائیں گے۔ اور خدا نے مہیا کر دیا۔ ابراہیم نے جب چھری ہٹا دی، اپنے بیٹے کو کھول دیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مینڈا جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا، اس کے سینگ پھنسے تھے یا جو، اس کو لیا اور اس کی جگہ اس کو قربان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمارا باپ ہے، جیسے ابراہیم اسحاق کا باپ تھا ویسے خدا ہمارا باپ ہے، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، جو وعدہ پیدائش 3:15 میں پایا جاتا ہے، مہیا کیا۔ تو سام کو کہا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا لیکن وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ ابراہیم کا وعدہ صرف اسحاق تک ہی پورا نہیں ہوا، اس کا وعدہ صرف یعقوب تک پیدا نہیں ہوا یا 12 بیٹوں تک پورا نہیں ہوا یا بنی اسرائیل قوم پر پورا نہیں ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کیسی تھی، کیسے وہ خدا کی مخالفت کر دیتے تھے اور سزا بھی پاتے تھے، پھر خدا کے سامنے روتے تھے۔ لیکن خدا کا اصل وعدہ جس سے ساری قومیں آج بھی برکت پاتی ہیں، پائیں گی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح کو جو باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جو ابراہیم کی نسل سے تھا، ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یہودا اور یہودا سے خداوند یسوع مسیح۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جیسے لکھا ہے جو یسوع پر ایمان نہیں لاتا وہ بچایا نہیں جا سکتا۔ ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح وہ فرمانبردار بیٹا تھا اسحاق کی طرح، جس نے ویلنگلی اپنے آپ کو اپنے باپ کے سپرد کر دیا، اور وہ شفیق باپ، ہمارا آسمانی باپ ایسا تھا جس نے ہم ناچیزوں کے لیے، جو ہمارا بھی باپ ہے، اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو دے دیا تاکہ وہ صلیب پر ہمارے لیے قربان ہو اور ہمیں بچا لے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ کر کے آئے میرے باپ، آئے میرے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جان دی تو اس وقت اندھیرا تھا، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح سمجھتے تھے کہ باپ نے چھوڑ دیا، لیکن باپ وہاں اندھیرے میں موجود تھا تاکہ خداوند باپ کا دل نہ ڈول جائے اور بیٹے کا دل نہ ڈول جائے، لیکن وہ وہاں موجود تھا۔ لیکن جب اس نے ہمارے لیے اپنا
بیٹا دیا. ہمارے آسمانی باپ نے یہ مثال دی. ہمارے بزرگ ببلیکل فادر ابراہیم نے اپنے امان اور اپنے شفیق باپ ہونے کا ایک ثبوت دیا. That's an example for us. آج فادرز ڈے ہے. ہر ایک جتنے باپ ہیں ان کو فادرز ڈے، ہیپی فادرز ڈے. باپ کا یہ دن مبارک ہو. لیکن میں ان باپ سب سے کہوں گا کہ آپ سب ایسے ہی شفیق بنے جیسے ہمارا آسمانی باپ ہے. بچوں کو کہوں گا جو کبھی باپ ہوں گے یا ہیں کہ آپ ایسے ہی باپ بنے جیسے ہمارا آسمانی باپ اور ہماری مثال فادر ابراہیم تھا. خدا آپ کو سب کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. ہیپی فادرز ڈے. آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر روبن. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو کثرت سے برکت عطا کرے، عمر کی درازی، صحت اور تندرستی عطا کرے. اور جس طریقے سے آپ نے ایک باپ کے شفقت کا، ایک باپ کے کردار کا اور ایک باپ کی ذمہ داری کو ابراہیم کی کلام مقدس میں سے مثال دے کر سمجھایا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ان تمام فادرز کو، ان تمام باپس کو جو اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے کردار کو بڑی وفاداری کے ساتھ نبھاتے ہیں، خداوند ان سب کو زندگی، صحت، تندرستی عطا کرے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت عطا کرے. آمین. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کو وائس آف گاڈ کی طرف سے ایک بار پھر ہیپی برتھ ڈے اینڈ ہیپی فادرز ڈے. آمین. Thank you. God bless. Thank you, اوکے everybody. اوکے. ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ایک آیت پڑھیں گے جو میکا کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہوگی. اور اس کے بعد میں دعوت دوں گا سسٹر شازیہ چلے گئی ہیں بھائی ولیم کو کہ وہ ایک آیت پر فادرز ڈے کے حوالے سے کلام کریں گے. ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسرے جو ہمارے ساتھ والدین ہیں انہیں بھی موقع ہم دیں گے گاہے بگاہے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے میکا کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. وہاں پہ لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے. خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی ہم سب پر کثرت سے برکت ہو. میری آج معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ایک باپ کی ہوتی ہے، اور ایک ایسے باپ کی جو اپنے کردار کو جو خدا کی طرف سے اسے دیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے گا کہ ایک ایسی ذمہ داری کو جو خدا کی طرف سے اسے ملی ہے، وہ تمام ذمہ داریاں جو خاندانی طور پر خدا نے والد کو دی ہیں، وہ بڑی وفاداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بلکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی جو تھی، وہ اپنی جان کو قربان کر دیا صرف میری اور آپ کی خاطر. وہ ایک ایسا باپ تھا جس نے اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے لیے قربان کرنے کے لیے دے دیا. اور دیکھیں، آج کوئی بھی ایسا باپ نہیں ہے جو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں اپنی جان کو یا اپنے لخت جگر کو دے دے. میرے عزیزو، یہ ہمارے گناہوں
किस सबब से था। और अगर इस चीज़ को हम बड़े गहराई के साथ देखें तो एक ही लफ्ज़ जो है जो हमें मिलता है वो है मोहब्बत। ये वो रिश्ता था जो बाप और बेटे का आपस में एक मोहब्बत की कड़ी को बांधता है। यही मोहब्बत, यही प्यार, यही शफकत, यही रिश्ता आज खुदा उन तमाम खुदा परस्त बेटे और बेटियों में देखना चाहता है। वो तमाम वालिद जो खुदा परस्त हैं, जो अपने आसमानी रिश्ते को और ज़मीनी रिश्ते को बखूबी तौर पर ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हैं। एक बार फिर वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से उन तमाम वालिद्स को खुदावंद कसरत से बरकत अता करे। मैं दावत दूंगा भाई विलियम गिल को, जिनका तल्लक जिनका तल्लक बेल्जियम से है। मैं उन्हें दावत दूंगा कि प्लीज़ वो आएँ और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को हमारे साथ, और बाकी इसके बाद तैयार रहिएगा। पास्टर रॉबर्ट है, ब्रदर तानियल है, भाई अलमास है, भाई परवेज़, भाई जेरी, आप तैयार रहिएगा। जी ब्रदर विलियम। जी शुक्रिया पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। बहुत अच्छी बात की आपने। खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत जो है हमारे नजर आनी चाहिए। जी, खुदा बाप ने हमसे इतनी मोहब्बत की। जी, खुदा चाहता है कि हम खुदा से मोहब्बत करें, अब इंसानों से मोहब्बत करें। जी, एक बार एक बंदा साइकिल चला रहा था। तो साइकिल चला रहा था तो एक रस्सी उसने मार दी इस तरफ और एक दूसरी तरफ। तो साइकिल चलाता चलाता वो 2-3 चक्कर लगाया तो उसने, सब लोगों ने बोला कि बड़े अच्छी चला रहे हो तुम, बड़े अच्छी चला रहे हो। तो कोई बैठेगा मेरे साथ, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला नहीं, हम तुझ पर इतबार करते हैं कि तू सही चलाता है, सही यार। तो साइकिल चलाने वाले ने बोला कोई नहीं बैठेगा, सबने इतबार किया। तो उसने एक छोटी लड़की को बोला कि तू बैठेगी? उसने बोला हाँ मैं बैठूंगी। वो बैठ गई उसके साथ। जब वो बैठ गई उसके साथ तो उसने चक्कर लगाया तो सबने उसके बाद से पूछा कि तुझे डर नहीं लगा? उसने बोला मैं नहीं डरती क्योंकि ये मेरा बाप है, ये खुद गिर जाएगा लेकिन मुझे गिरने नहीं देगा। खुदा इस तरह की मोहब्बत हमसे करता है। उस लड़की ने भी इतबार किया बाप पर, हमें भी अपने बाप पर इतबार होना चाहिए कि जिस तरह से लड़की ने इतबार किया हम भी अपने बाप पर इतबार करें। खुदा हमें कभी गिरने नहीं देगा, खुदा हमारी हिफाजत करने के बानी करेगा। और खुदा कह रहा कि बेटे का दिल बाप की तरफ और बाप का दिल बेटे की तरफ माइल करेगा जब खुदा आ रहा है। आप जानते हैं खुदा बहुत जल्द आ रहा है। खुदा ने आकर जमीन को जो लानती हो गई है उसको खत्म करना है। खुदा नई जमीन बनाएगा, नया आसमान बनाएगा, सारा कुछ नया हो जाएगा। खुदा चाहता है कि हम उस पर इतबार करें, हम उसकी तरफ माइल हों। जिस तरह साइकिल चलाने वाली लड़की जो है अपने बाप पर इतबार करती है, हम भी खुदा बाप पर इतबार करें क्योंकि वो हमारा असली अब्बा है। उसी ने हमें पैदा किया है, उसी के पास हमने जाना है। और खुदा चाहता है कि हम उससे मोहब्बत करें। उसने हमारी खातिर कितनी मार खाई, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम, खुदा नहीं चाहता कि हम कहीं और जाएं, कहीं और भटक जाएं और दुनिया की दूसरी आम चीजों में हम घूमते रहें। अगर हम सिर्फ खुदा के साथ मिलेंगे, सिर्फ खुदा से मोहब्बत करेंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे तो यहोवा खुदा बाप हमारी हिफाजत करने की बानी करेगा और खुदा हमें अपने पाक से भरेगा। और जैसे हम खुदा के पाक से भरेंगे, आप जानते हैं कि जब रॉकेट उसमें आग लगती है तो आसमान की तरफ जाता है। इसी तरह जब खुदा हमें यहोवा बाप अपने पाक से भर देगा तो हम भी खुदा के पास चले जाएंगे, सारे हवा में उड़कर। हमें किसी जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी और ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पाक होगी। और हम चाहते हैं कि हम हर रोज खुदा से पाक रूह मांगे। अगर खुदा से पाक रूह मांगेंगे तो खुदा हमारी हिफाजत करने की बानी करेगा और हमें जल्द वो अपनी तरफ खींच लेगा। हम खुदा के पास होंगे, वहां खुदा हमारा नूर होगा, खुदा हमारे साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो ये फादर्स डे है ये दुनियावी नहीं, ये खुदा की तरफ से है। खुदा यहोवा हमारा बाप है, वो हमारे पास करने की बानी करेगा। हमें हमेशा जी अपने साथ रखेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। ओके जी, आमीन आमीन आमीन।